مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلے ہفتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ اپنے کلام میں جو اجمالی پیغامات امت محمدیہ اہل متقین کو عطا فرمائے ہیں، ان پیغامات میں اہم پیغام یہ ہے اللہ جل شانہ کی تعریف سے ہمیشہ رطب اللسان رہنی چاہیے۔ جس حال میں بھی رہو اللہ کی تعریف کرتے رہو، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے سکھ ہو یا دکھ ہو، بہر دو صورت اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ سکھ کی حالت میں تعریف پوری کائنات کرتی ہے، لیکن دکھ کی حالت میں تعریف صرف صابرین و شاکرین، مؤمنین و متقین کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی دکھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ دکھ بندے کو بندگی سکھانے کے لیے آتا ہے، تاکہ ہر بندہ یہ سیکھ لے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، محتاج ہوں، کمزور ہوں، مجبور ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تیرے ذریعے سے ہے۔ میں صحت مند ہوں تو وہ تیرے طرف سے ہے، آج میں بیمار ہوا یہ بھی تیرے ہی طرف سے، میں مالدار تھا وہ بھی تیرے طرف سے، آج میں غریب ہوا وہ بھی تیری حکمت سے، میں ایک زمانے میں سب کو دیتا تھا، دینے والا تھا، وہ بھی آپ کے طرف سے، آج میں لینے والا ہو گیا ہوں یہ بھی آپ ہی کے حکمت سے۔ گویا اللہ جس حال میں بندے کو رکھے، اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بندہ یوں کہے الحمدللہ۔ جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ جیسے ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ اپنی زندگی میں اچھے دن، پیارے دن، سکون کے دن، عافیت کے دن کون سے تھے؟ آپ کی زندگی میں کون سے دن تھے جس دن میں آپ بہت ہی عافیت، فرحت، شادمانی محسوس کرتے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے شادمانی، خوشی، راحت، عافیت اور فرحت اس وقت محسوس ہوتی تھی جس وقت میں بیمار تھا۔ جیسے مورخین نے 18 سال سے 22 سال تک بیماری کی مدت کو بیان فرمایا، 22 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، لیکن ان حالتوں میں اللہ مجھ سے صبح و شام یہ پوچھا کرتا تھا ایوب تم کیسے ہو؟
ایوب تم کیسے ہو، ایوب تم کیسے ہو۔ اللہ کے طرف سے بیمار پرسی ہوا کرتی تھی صبح و شام، اور وہ جب اللہ سے مکالمہ جب میرا ہوتا تھا، اس وقت کی جو خوشی، اس وقت کی جو راحت میں آج محسوس نہیں کر رہا ہوں، اس سے میں محروم ہو چکا ہوں۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں بندہ اللہ کی تعریف کرنے والا بن جائے، یہی اصل مقصود ہے اللہ کے کلام کا۔ پھر کیا فرمایا، ہر چیز کو تم لوگ چاہے حال جیسا بھی ہو، اس حال کو عبادت سمجھو۔ آدمی کا فقیری میں فقر کو برداشت کرنا بھی عبادت ہے، بیماری میں بیمار بن کر جینا بھی عبادت ہے، مصیبت میں مصیبت زدہ بن کر پریشانی کو سہنا بغیر شکایت کیے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو عبادت سے خالی مت کیا کرو، یہ عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھا کرو، اس کو عبادت یقین کیا کرو، اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھو اور اللہ کی رفع درجات کا ذریعہ سمجھو۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، اللہ جب کسی بندے کو بلند مرتبہ جنت کا دینا چاہتے ہیں اور اس کے پاس اعمال کا وہ ذخیرہ نہیں ہوتا جس کے ذریعے سے اس بندے کو بلند مرتبہ دیا جائے، پروردگار عالم اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے، اشد البلاء الانبیاء ثم امثل فالامثل۔ کسی نے پوچھا، انبیاء علیہم السلام کو بڑی سختیاں گزری ہیں، اور جو جتنا نبی کے قریب تھے ان پر بڑے حالات آتے گئے، طرح طرح کے حالات، مختلف قسم کے حالات، لیکن نبی علیہ السلام پر تو اتنے بڑے حالات تو نہیں آئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ ہوں، سب سے زیادہ اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد مثلی واخفت فی اللہ وما یخاف احد مثلی۔ جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا، کسی نبی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اتنا نہیں ستایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوا، نبی کو تو آرے سے بھی کاٹا گیا۔ جیسے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت، لوگوں نے نبیوں کو پتھروں سے مارا، سنگسار کر دیا، عجیب عجیب حالت، یقتلون الانبیاء، قتل کر دیا انبیاء علیہم السلام کو، ناحق قتل کیا۔ لیکن سرکار کے ساتھ تو ظاہری اعتبار سے وہ حالات تو پیش نہیں آئے۔ پھر کیا مطلب؟ علماء فرماتے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے اعتبار سے بڑے نازک تھے، بڑے نازک، نزاکت آپ کے اندر بہت زیادہ، آپ کو ترچھی نگاہ بھی ہرگز برداشت نہیں دی۔ اگر کوئی ترچھی نگاہوں سے دیکھے حضور کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی بڑا گراں گزرتا تھا۔ جیسے ہمارے اللہ والوں میں مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے چشتیہ کے بڑے مقبول بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختلف قسم کے خدام آیا کرتے تھے اور خدمت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت کبھی کسی کی خدمت کو ہرگز اجازت نہیں دیتے تھے، بھئی آپ ہرگز خدمت نہ کریں۔ ہر ایک سعادت سمجھتا تھا، میں حضرت کو پانی ہی پلا دوں، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو ایک بادشاہ بھی آ گیا اسی صف میں۔ بادشاہ کہنے لگا، زمانے کا بادشاہ اور ذل الہی کہلایا جاتا تھا، وہ آیا کہنے لگا کہ حضرت میرا جی یوں چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ حضرت نے فرمایا بھئی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے پاس خدام ہیں، وہ خدمت کر لیں گے، آپ چلیے، آپ اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ نہیں حضرت میں آپ کو، اس نے زبردستی سرائی سے پانی نکال کر لوٹے میں حضرت کی خدمت میں لا کر پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد حضرت نے پانی پی لیا، لے جا کر پھر لوٹے کو اپنی جگہ پر رکھ کر چلا گیا۔ دوسرے بار آئے، آ کر
وہی بات حضرت میں آپ کی خدمت کم از کم پانی پلا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا عزیزم بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے عقیدت سے پانی پلا کر تو چلے گئے، لیکن لوٹا جو رکھنے کا طریقہ تھا آپ کا سرائی پر، وہ اتنا برا طریقہ تھا، آدھا دن تک مجھے اس کا سر میں درد ہوتا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا برائے کرم آپ خدمت نہ کریں، طبیعت بعضوں کی بڑی نازک اور بہت ہی نزاکت والی ہوتی ہے، جس وقت میں حسیر میں اگر تلی بھی آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھی، مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو نیند نہیں آتی تھی، بہت ہی نزاکت کے حضرت بزرگ تھے۔ جیسے ہم لوگ اپنے حال کے بہت سارے بزرگوں میں وہ بات پاتے ہیں۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کے ملتے جلتے نزاکت، تمام علماء کی نزاکتیں کچھ اور ہیں، تو حضرت کے اندر کی نزاکت بہت ہی زیادہ۔ ویسی شخصیت ہم نے قریبی بزرگوں میں کسی میں نہیں دیکھی جتنی باتیں حضرت میں پائی جاتی تھی، بہت ہی نزاکت کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے بھی الفاظ کو بہت ہی زیادہ توازن کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا تھا، اور الفاظ کے پش و پیش کو حضرت برداشت نہیں کرتے تھے۔ چھوٹے سے بچے بڑے لے آ کر ملاقات کراتے تھے حضرت کے پاس، حضرت سے ملاقات کرنے کے بعد بچوں کو عموماً حضرت کبھی چاکلیٹ، کبھی ٹافی، کبھی آئس کریم دے دیا کرتے تھے۔ تو بچوں نے کہا جزاک اللہ۔ حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے، جب بڑے دعا دینا چاہیں چھوٹے کو تو کہنا چاہیے جزاک اللہ، جب چھوٹے بڑوں کو دعا دینا چاہے، بدلہ دینا چاہے، تو ان کو کہنا چاہیے شکریہ۔ چھوٹے جزاک اللہ نہیں کہا کرتے بڑوں کو چھوٹے جزاک اللہ نہیں بولتے، بلکہ یوں کہتے ہیں شکریہ، تو ان کو تو شکریہ کہنا چاہیے۔ تو اتنی معمولی باتوں پر بھی حضرت کی گرفت ہوا کرتی تھی، جہاں تک دور دور تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت بہت نازک، اتنا نازک، اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہوا وہ اتنا ہوا جتنا دیگر نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور علماء نے عجیب بات فرمائی، دیگر نبیوں کے ساتھ پرائیوں نے ظلم کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ اپنوں نے ظلم کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے سآوی الی رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے رسول کا خاندان، خود ابو جہل کون تھا؟ حضور کا چچا تھا۔ ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا تھا۔ خاندان والے تھے جو اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے تھے۔ الغرض اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کو مد نظر رکھ کر اکابر فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کو قربت دینا چاہتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے، فقر و فاقہ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جس وقت پانی مانگنے پر شربت پیش کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ قد اجلت لنا حسناتنا، کیا ہمارے زندگی بھر کی قربانیوں کا بدلہ دنیا میں اللہ دینا چاہتا ہے صرف شربت کے پیشی پر؟ اب ہمارے پاس تو راحتوں کی ماشاءاللہ بہت بڑی فہرست ہے۔ اب ہم لوگ کیا سمجھنا چاہیے؟ ہم نے جو نیکی کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا۔ لو بھائی تم نے نیکی کی، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، مال دے رہا ہوں، دولت دے رہا ہوں، بیوی دے رہا ہوں، بچے دے رہا ہوں، تمہارا نیکی کا بدلہ ہم نے دنیا میں چکا دیا، اب تمہاری کوئی نیکی ہمارے پاس نہیں رہی۔ اگر اللہ یوں کہہ دے جو تم نے نیکی کی اس کا بدلہ ہم نے چیزوں کے شکل میں دنیا میں دے دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رضینا، حضرت علی کا ارشاد ہے، رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ جاہلوں کو تو اللہ نے مال دیا اور ہمیں اللہ نے معرفت عطا فرمائی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا اس طریقے میں زندگی سب کی ختم ہوگی، آج نہیں تو کل سب کی ختم ہوگی، حالات سب پر ہیں، الگ الگ قسم کے حالات ہیں،
لیکن ان حالات کو دیکھ کر ہم یوں نہیں سمجھنا چاہیے کیا بھئی ہم عبادت کرتے ہیں پھر بھی مصیبت میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، ایسا رہتے ہیں ویسا رہتے ہیں، اس طرح کبھی بھی تصور نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم یوں سمجھنا چاہیے اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں ان حالات پر خاموشی، رضامندی، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ کے بندے جب بھی آپ سے پوچھیں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے تھے اب زکوٰۃ لینے والے بن گئے، کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ایسے ویسے ویسے بن گئے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو فخر، تکبر، انانیت، گھمنڈ کبھی نہیں آنی چاہیے اس بات پر کہ بھئی ہم لوگ کچھ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ تصور کے ساتھ ہم لوگ رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں برکت بھی دے گا، اللہ اپنی رضا بھی عطا کرے گا۔ رمضان مبارک قریب ہے، رمضان مبارک میں صبر آزمانے کو، صبر کے ساتھ جینے کو، صبر کے ساتھ رہنے کو ہمیں ایک تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم لوگ میں نیت کریں انشاءاللہ رمضان مبارک سے ہم اپنی تربیت پائیں گے اور انشاءاللہ بہتر سے بہترین اس مرتبہ کا رمضان ہم گزاریں گے۔ بس آئندہ ایک جمعہ درمیان میں رہ گیا، اس کے بعد سے رمضان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رمضان بہت قریب ہے، تراویح پابندی سے پڑھنا، روزہ رکھنا، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنا، اپنے دل اور من کو صاف کرنا، اپنے معاملہ معاشرے کو درست کرنا، اپنے آپ کو نیک بنانا، کرمنل نہیں بننا، کرمنل نیک بنانا۔ ہماری زبان گالیوں سے پاک رہے، ہماری نظریں غیبت سے پاک رہے، زبان جھوٹ سے پاک رہے، ہمارے کان غیبت کی سماعت سے، گناہ کے سننے سے، گانے کے سننے سے پاک رہیں، دل اور دماغ۔ جس چیز کے ہم یہ شعبان میں عادت ڈالیں گے اسی کی عادت رمضان میں بھی ہمارے پاس باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک شکر اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔